ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کریں گے ایک بہترین وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو معاشی طور پہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ جس طرح ہمارے ملک پاکستان کے حالات چل رہے ہیں کہ ہر چیز کی مہنگائی، ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہے۔ جیسے آج کل جو عوام دیکھنے کو مل رہی ہے کہ سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے کہ بل بہت زیادہ ہیں، آمدنی ہے نہیں، پریشانی کے عالم میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بل ادا کریں یا بچوں کو پالیں یا خود کھائیں۔ یعنی ہر طرح سے ہر انسان، چاہے وہ مالدار ہے یا مزدور آدمی ہے، ہر طبقے کا انسان اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے۔ اور پریشانی معاشی ہے، مالی پریشانی ہے کہ آمدنی ہے نہیں اور اخراجات، خرچے بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کے لیے آج انشاءاللہ ایک ایسا بہترین وظیفہ ذکر کروں گا اللہ رب العزت کی کلام سے کہ اللہ رب العزت اس کے کرنے والے کو رزق کی کبھی تنگی نہیں ہونے دیں گے، اور بلکہ اس آیت مبارکہ کے اندر، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے باقاعدہ یوں سمجھ لے کہ حکم دیا ہے کہ تم صرف یہ کام کرو، باقی تمہارے پیٹوں کو پالنا، تمہارے اوپر سے مصائب، تکلیف، خوف کو دور کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ العزیز مالی طور پر اللہ رب العزت کبھی اسے پریشانی تک پہنچنے نہیں دیں گے، یا پریشانی اس تک نہیں پہنچ پائے گی مالی طور پہ۔ تو وہ وظیفہ بھی بہت ہی آسان ہے، مشکل بھی نہیں ہے، بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نمازی ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں۔ وہ وظیفہ صرف فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور کرنے میں بھی کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا۔ میرا خیال ہے جہاں تک شاید چند سیکنڈ لگتے ہیں، منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ آپ چند سیکنڈ کے اندر نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد اٹھ جائیں، اپنی سنت ادا کریں، اللہ سے دعا کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ جس طرح یعنی نماز کے بعد آپ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کی سب سے بڑی قید یہ ہے، شرط یہ ہے کہ آپ جب عمل کریں گے، وہ شروع کریں گے، تو اس میں آپ ناغہ نہیں کر سکتے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ 5 دن، 7 دن، 10 دن، 41 دن، مہینہ، 2 مہینہ یا سال کریں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انسان جب زندگی کا اسے معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ العزیز میرا اپنا مجرب ہے کہ 7 دنوں کے اندر اللہ رب العزت وہ پریشانی کو، یہ جو مالی پریشانی ہے، وہ دور کرنا شروع کر دیں گے، غیب سے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ پہلے کچھ وظائف ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان لوگوں سے سن کر، بزرگوں کی باتیں سن کر، جو اساتذہ سے سن کر ذکر کر دیتا ہے، اپنے مجرب نہیں ہوتے۔ لیکن یہ عمل میرا ایک نہیں بارہا کا مجرب ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے کبھی بھی پریشانی بھی مجھ تک نہیں پہنچنے دی۔ اگر بائی چانس کوئی آ بھی گئی ہے تو وہ زیادہ دن ٹھہر نہیں سکتی، کہ اللہ رب العزت اپنے خزانے سے مدد فرما دیتے ہیں۔ عمل بہت ہی آسان ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس دن وہ عمل کرنا ہے، اور بہترین طریقہ اس کا یہی ہے کہ آپ جمعے کی شب سے اس عمل کو شروع کریں، اور چاند کی ابتدائی دن ہو، یعنی پہلے 10 دنوں میں جو بھی جمعہ آئے، جمعرات والے دن رات، یعنی غروب آفتاب کے بعد جو ہے آپ شروع کریں، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد وہ جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے جمعرات والے دن مغرب کے بعد سے آپ نے وہ عمل شروع کرنا ہے، اور پھر اس کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا وقت آئے کہ آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے، آنکھ نہ کھلے، یا کسی سفر میں ہو، یا مغرب میں آپ کسی وجہ سے نماز ادا نہ کر سکیں، یعنی بالکل اس دن ادا نہ کر سکیں، تو آپ اگلے دن اس کو نماز کو بھی قضا کریں، لیکن قضا کے بعد وہ وظیفہ نہیں کرنا۔ آپ جب اگلے دن کی اس وقت کی نماز پڑھیں گے، اس وقت اس کی قضا کرنی ہے۔ یعنی وہ وظیفہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تو آپ اگر بالفرض ایک دن مغرب کے وقت مغرب کی نماز کسی وجہ سے ادا نہ کر سکے، تو پھر اگلے دن آپ جب اسی یعنی جو نماز قضا ہوئی ہے اس کو قضا کر کے اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اگلے دن جب مغرب کی نماز پڑھیں گے تو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو 11 سے 22 مرتبہ کر لینا، یعنی دوہرا لینا ہے۔ جو قضا ہوئی ہے، آپ کا وظیفہ رہ چکا ہے، اس کا اعادہ کر لینا ہے۔ اب وظیفہ بہت ہی آسان ہے کہ آپ نے سلام کے بعد، یعنی فجر اور مغرب کے فرضوں کے سلام کے بعد، آپ اگر کوئی متعین ہے جیسے آیت الکرسی ہے، یا کوئی خاص آپ علیہ السلام نے دعا بتائی ہے وہ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ لیں۔ اگر آپ وہ نہیں پڑھتے تو پھر آپ نے سلام کے فوراً بعد، دعا سے پہلے، آپ نے صرف 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔
لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ اب اس میں دیکھیں آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ اللہ رب العزت تمہیں رزق بھی تمہیں عطا کریں گے، رزق بھی تمہیں دیں گے، اور تم سے سارے خوفوں کو ختم کر دیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت یوں سمجھ لیں کہ خود ذمہ داری لے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، آپ نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے عمل کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العزت معاشی تنگی سے، اس پریشانی سے دور فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔